نبی اور آل نبی کسی کی جاگیر نہیں ہے. نہ میرا نبی کسی کی جاگیر ہے، نہ میرے نبی کے اہل بیت کسی کی جاگیر ہے، نہ میرے نبی کے صحابی کسی کی جاگیر ہے. یہ سب کے ہیں. یہ تو ہم لوگوں نے آپس میں ڈیوائیڈ کر لیا کہ بھئی نبی تم رکھ لو، صحابی تم رکھ لو، اہل بیت ہم رکھ لو. انتہائی غلط سوچ ہے. اور افسوس کا مقام یہ، میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں، ہم مسلمانوں کی پستی کی وجہ یہی ہے کہ ہم ڈیوائیڈ ہوئے ہیں. دیکھیں آج یہودی اور عیسائی، توجہ رکھیے گا، یہودی اور عیسائی آپس میں بڑے دشمن ہیں. مذہبی طور پہ دیکھا جائے تو جتنی یہودیت اور عیسائیت کے درمیان اختلافات ہیں، ہم لوگوں میں تو اتنے ہیں ہی نہیں. ہمارا تو نبی بھی ایک ہے، ہماری تو کتاب بھی ایک ہے، ہمارا تو اہل بیت پہ ایمان بھی ہے، ہمارا تو اپنے نبی پہ بھی ایمان ہے، ہمارا تو چاروں کتابوں پہ بھی ایمان ہے. ذرا سی اختلافات ہیں، اس پہ اتنے الجھ گئے کہ آپس کے اندر اختلافات کی وجہ سے دماغ کہیں اور چلتا ہی نہیں ہے. جبکہ عیسائی اور یہودی دونوں الگ قومیں، الگ نبی کے ماننے والی، الگ کتاب کے ماننے والے، لیکن ان دونوں نے ان اختلافات کو سائیڈ پہ رکھا اور ترقی کے بارے میں سوچا. بڑا اچھا کسی نے جملہ کہا تھا، وہ بیان کرتا چلوں کہ آخرت کا تو کسی کا نہیں پتا، لیکن کم سے کم یہودی اور عیسائی اتنے عقل مند ہیں کہ انہوں نے اپنی دنیا اچھی بنا لی ہے. ہم مسلمانوں نے بھی اپنی آخرت کا نہیں پتا، لیکن اپنی دنیا بھی خراب کیے بیٹھے ہوئے. ایسا ہی ہے بھئی، ہر کسی کی نظر میں دوسرا جہنمی ہے. وہ میں نے بہت سال پہلے میں بغاز میں ایک جگہ اشرا پڑھتے ہوئے کہا تھا کہ بھائی ہر کوئی کہتا ہے وہ فلاں جہنمی، ہم جنتی ہیں. 72 فرقے اور 72 کے 72 کا آپس میں یہی کہنا کہ بھئی وہ جہنمی، ہم جنتی. ہم کہہ رہے ہیں ہم جنتی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں وہ جنتی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں وہ جنتی ہیں. ہر کوئی اپنے آپ کو جنتی کہے جا رہا ہے. بھئی شیعہ کہہ رہے ہیں ہم جنتی، دیوبندی کہہ رہے ہیں ہم جنتی، بریلوی بھائی کہہ رہے ہیں ہم جنتی. انتہا تو یہ کہ مولانا فضل الرحمان کہہ رہے ہیں ہم جنتی ہیں. عمران خان کہتا ہے کہ بھئی میں جنتی ہوں. ہر کوئی اپنے آپ کو جنتی کہتا ہے. پھر میں کہتا ہوں کہ یہ سب جنت میں ایک ساتھ چلے گئے تو جنت نہ ہو گئی، پاکستان بن گیا. جو میں نے کل ایک جملہ کہا تھا کہ اسلام کے ساتھ سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ اسلام ان لوگوں کے ہاتھ آ گیا. بلکہ میں اور جملہ کہہ دوں کہ اسلام کائنات کا بہترین مذہب کائنات کے بدترین افراد کے ہاتھ لگ گیا. جس دن یہ بات سمجھ آ گئی مسلمانوں کو اور آپس میں محبتیں ہو گئی، اس دن یقین کیجئے کہاں کہاں پہنچیں گے. کیونکہ جہاں سائنس آج پہنچ رہی ہے، 1400 سال پہلے نبی اور آل نبی نے اس کے بارے میں کہہ دیا تھا. میرے نبی نے کہا تھا کہ آخری زمانہ ہوگا کہ لوہے کی چیریں اڑا کریں گی. 1400 سال کے بعد مسلمانوں نے اس میں ریسرچ نہیں کی. مسلمانوں نے ریسرچ نہیں کی جنہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن دشمن نے ریسرچ کر کے آج ہواؤں میں جہاز اڑا دیا. یہ ہے نا میرے مولا علی ایک اس سے بہتر سوال ہوگا. کبھی غور کیا آپ لوگوں نے اس جملے کے اوپر میرے مولا کا کہ جو میرے مولا کہتے رہے کہ پوچھ لو اس سے قبر کہ میں تمہارے درمیان نہ رہوں. علی زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہے. یہ 1400 سال پہلے علی نے کہا تھا. لیکن یہ جملے آپ لوگوں نے بچپن سے علماء سے سنا ہوگا، لیکن آج ذرا اس انداز سے سن کے اور سمجھ کے دیکھیے کہ میرے مولا نے 1400 سال پہلے کہا تھا کہ علی زمین سے زیادہ آسمان کے راستے جانتا ہے. اس وقت علی نے یہ بات کہی تھی کہ جس وقت زمین کے راستے بھی دنیا کو نہیں معلوم تھے.
تو اس وقت زمین کے راستے بھی پتہ نہیں تھے، بلکہ کہو اس وقت زمین کے راستے تھے ہی نہیں۔ اس وقت علی نے کہا تھا کہ علی زمین سے زیادہ آسمان کے راستے جانتا ہے نہ۔ اس وقت کے لوگوں نے سوچا کہ علی نے کیسے کہہ دیا، لیکن آج کسی سیول ایویشن والے سے پوچھئے گا کہ بھئی آسمان میں کتنے راستے ہیں اور کون کون سے راستے پہ کون کون سے جہاز کی فلائٹ جا رہی ہے۔ افسوس کا مقام ہے کہ ہم لوگوں نے ان چیزوں کو نہیں دیکھا، ہم لوگ لگ گئے تو ان کے خلاف بات کر رہے، وہ لگ گئے ہمارے خلاف بات کر رہے۔ افسوس کا مقام ہے کہ ابھی تک ہم اس بات کے اوپر اڑے ہوئے ہیں کہ بھئی کارا کپڑا محرم میں پہننا یا نہیں پہننا۔ افسوس کا مقام ہے کہ پورے سال گانے سننے والے محرم میں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نوحے نہیں سنو،